حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک غیر مسلم عورت کو دشمنی تھی اور وہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تکذیب کیا کرتی تھی۔ اس کا ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ عرب کے زیادہ تر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے درس پر عمل کر رہے تھے، ایک دن اس بے دین عورت نے خود سے کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کے پاس سے گزروں گی، اگر اس نبی کے سامنے میرا یہ 2 ماہ کا بچہ بول اٹھا تو میں اس پر ایمان لے آؤں گی، ورنہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر قائم رہوں گی۔ اس عورت نے اپنے بچے کو جھولی میں اٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری تو رک گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزری، اس نے اپنے 2 ماہ کے بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی تو کھڑی ہو گئی۔ اس کے بچے نے السلام علیکم یا محمد بن عبداللہ کہا۔ اس بچے کی ماں نے اس بات سے انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا، تو نے کیسے جانا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں محمد بن عبداللہ ہوں؟ تو نے عقل مندوں کی طرح کوئی میرا معجزہ بھی نہیں دیکھا؟ اس بچے نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی آگ نے میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حجابات کو جلا دیا اور انوار نبوت نے میری آنکھ کھول دی اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ معلوم ہو گیا اور مجھے توفیق الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل ہوئی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے جبرائیل امین علیہ السلام کی زبان سے سکھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی وقت جبرائیل امین بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے سے میرے بارے میں پوچھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے دریافت کیا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس بچے نے کہا، اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کھڑا ہے اور میرے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کو نظر نہیں آ رہا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا، میری ماں نے میرا نام عبد العزیٰ رکھا ہے اور میں اس نام کو پسند نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرا نام رکھ دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ پھر اس بچے نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم بنا دے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ پھر اس بچے نے کہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا وہ نیک بخت ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا وہ بدبخت ہے۔ پھر وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے اور مسلمانوں نے بھی گریہ وزاری کی، اللہ کی تکبیر اور تسبیح بیان کی۔ جب اس کی ماں نے دیکھا تو وہ بھی رونے لگی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب میں جلدی کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بری باتیں کیا کرتی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لینے کے بعد سب کچھ جاتا رہا۔ میں اپنی تمام گزشتہ عمر پر افسوس کرتی ہوں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری نہ کی۔ میری اتنی عمر گزر گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی خدمت نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس اللہ کی جس نے تمہیں ہدایت دے دی، میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ فرشتوں نے تیرا کفن اور خوشبو اٹھا رکھی ہے
اس عورت نے کہا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو اور زیادہ اچھا کرے، لیکن ابھی تو میری موت کے کچھ آثار نظر نہیں آ رہے۔ میں چاہتی ہوں کہ فی الحال مجھے آپ کی اطاعت کا موقع ملے۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرف چلی گئی، لیکن راستے میں موت آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اور اس کے بچے کا جنازہ پڑھا، اور جب جنازہ لے کر چلے تو پنجوں کے بل چلے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی نماز جنازہ پر اتنے فرشتے آئے کہ مجھے پورا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے: مہمان کے ساتھ کھانا تناول کرنا، سخت گرمی میں روزہ رکھنا، اور کافروں سے جہاد کرنا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمگین دیکھ کر کسی نے پوچھا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا، 7 دن سے میرے ہاں مہمان نہیں ہوا، ڈرتا ہوں کہیں خدا مجھے ذلیل نہ کر دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر مہمان کی بھی عزت کرو۔ اندازہ کیجئے جب کافر مہمان کی عزت کرنے کا حکم ہے تو مسلمان مہمان کی عزت کرنے کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر اگر کوئی رشتہ دار مہمان ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تاکہ اللہ اور اس کا رسول خوش ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مہمانوں کے آنے پر خوشی اور مسرت کا اظہار کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع میں حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر عقبۃ الحجون کے پاس سے گزرے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ تھے اور رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ ٹھہر جاؤ، میں نے اونٹ کے پہلو سے ٹیک لگا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف آئے اور خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کے پاس سے گزرا۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اس کو زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا اور وہ مجھ پر ایمان لے آئی۔ پھر اللہ نے اس کو اسی طرح لوٹا دیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ماں باپ دونوں کو زندہ کیا اور وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے کبھی خیر نہ دیکھی تھی، نہ اس کے اعمال کثیر تھے، وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں آدمی کو جنت میں داخل کر دیا ہے؟ لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا۔ ایک آدمی اس کی بیوی کی طرف گیا اور اس عورت سے اس کا عمل پوچھا۔ اس نے کہا، اس کے اعمال کچھ اتنے کثیر نہ تھے سوائے اس کے کہ اس میں خصلت تھی کہ رات یا دن میں وہ مؤذن کی آواز نہ سنتا تھا مگر مؤذن کے قول کے مثل وہ کہتا تھا، یعنی مؤذن کی اذان کی طرح گھر میں پڑھتا تھا۔ وہ آدمی واپس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب ہوا کہ وہ آواز سن سکیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اولاد آدم، جو مال تمہارے حاجت یا ضرورت سے زیادہ ہو اسے اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا تمہارے لیے دنیا و آخرت میں بہترین ہے، اور اسے روکے رکھنا یعنی خرچ نہ کرنا اللہ کے نزدیک بھی اور بندوں کے نزدیک بھی تمہارے لیے برا ہے۔ جو مال تمہاری حاجت سے زائد ہو اسے خرچ کرنے کے سلسلے میں اپنے اہل و عیال سے ابتدا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ سخی کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو زیادہ عطا فرما، یعنی جو شخص جائز جگہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کو بہت زیادہ بدلہ عطا فرما، تو دنیا میں اسے خرچ کرنے والے سے کہیں زیادہ مال دے دے۔
یا آخرت میں اجر و ثواب عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ بخیل کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ بخیل کو نقصان دے، یا جو شخص مال و دولت جمع کرتا ہے اور جائز جگہ خرچ نہیں کرتا بلکہ بے محل اور بے مصرف خرچ کرتا ہے تو اس کا مال ضائع کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور ان کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔